اچھا، تو اولاد کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوتی ہیں انسان کی، جو کہ قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے قدرت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی انسان کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور کسے چاہے تو صرف بیٹے عطا کرتا ہے۔ اگر کسی پر اس کی رحمت زیادہ مہربان ہو تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی انسان کو نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آج سائنس کی اتنی ترقی ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم سائنس کی معراج میں جی رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے زندگی کو، انسان کو سپر ہیومن بنا دیا ہے، لیکن اس تمام تر ترقی مادی ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ چاہے تو بیٹے پیدا کرے، چاہے تو بیٹیاں پیدا کرے، اور چاہے تو بیٹے بیٹیاں دونوں پیدا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک کر بیٹی نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ چاہے صرف بیٹیاں دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو بیٹے نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں دینا چاہے تو کس میں طاقت ہے کہ روک لے؟ کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی کوئی بھی نہ دینا چاہے، بعض ایسے والدین ہوتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ان کو بیٹا یا بیٹی دے سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی قوت غیر اللہ کی، چاہے وہ بت ہو، مزار ہو، نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی قدرت کو نہیں للکار سکتا اور اللہ کی قدرت میں دخل نہیں دے سکتا۔ انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بالوں میں چاندی اتر آئی، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، بیٹے بھی دیے، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، پھر بیٹے نہیں ہوئے، تو بیٹیوں کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جو لوگ ضعیف عقیدہ رکھ کر مزارات میں جا کر، مندروں میں جا کر، یا کسی اور آستانے میں جا کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو سوائے ندامت، سوائے پشیمانی اور اپنے عقیدے سے، عقیدہ اسلام سے محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہمیں بھی اگر بیٹے اور بیٹیاں چاہیے تو ہمیں بھی کس کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اس کے سامنے عاجزی کرنی پڑے گی، اور اللہ کی رحمت اگر ہم پر متوجہ ہو گئی تو وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں